بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دے دیا گیا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا ہے کہ دنیا پر مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور مسلمان ہر طرح کی خرافات سے دور رہیں۔ مسجد نمرہ سے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ خطبہ حج میں کہا گیا ہے کہ دنیا پر مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور عبادات سے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا ہے کہ قربانی اور عبادات خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے ہی نجات ہے۔ تقویٰ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور اہل تقویٰ کی صفات میں اولین صبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ صبر پر کاربند رہنے والوں کے لیے خیر کی بشارت ہے۔ خطبہ حج میں مزید کہا گیا کہ اسلام نے معاشرے میں باہمی احترام اور اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ اسلام رشتہ دار، عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ قرآن میں ہے کہ معمولی مصیبت کا مقصد بڑے عذاب سے آگاہی ہے۔ اسلام صدقہ اور خیرات کے ذریعے مشکلات حل کرنے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے پاک فوج اور این ڈی ایم اے کو شہر قائد کی صفائی سے متعلق ٹاسک دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو فوری طور پر کراچی پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ این ڈی ایم اے کراچی میں بارشوں کے بعد صفائی کا عمل فوری طور پر شروع کرائے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو صفائی کے عمل کی مانیٹرنگ کی بھی منظوری دے دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے پاک فوج کو بھی کراچی کی صفائی میں مدد کرنے کو کہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں۔ دونوں بلز پاس ہونے پر تمام جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں۔ سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ کوشش ہے گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی کے دوستوں نے بل کی مخالفت کی، وہ ابھی بھی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ہم سے دو تقاضے کیے گئے جنہیں ہم نے نبھانے کی کوشش کی۔ شہر اقتدار سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن یادیو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 3 اگست کو حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ حکومت نے حالیہ صدارتی آرڈیننس کے تحت دائر درخواست کی جس میں موقف اپنایا گیا کہ کلبھوشن نے سزا کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا ہے۔ کلبھوشن بھارتی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا۔ بھارت بھی آرڈیننس کے تحت سہولت حاصل کرنے سے گریزاں ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت کلبھوشن یادیو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے۔ آصف علی زرداری نے ٹھٹہ واٹر سپلائی ٹھیکوں کے ریفرنس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فاروق ایچ نائک اور اسد عباسی ایڈوکیٹ احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم روکی جائے اور ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے۔ اب کچھ بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس کی، جہاں پر نیب نے آصف زرداری کی 3 گاڑیوں کی ملکیت منجمد کر دی ہے، جبکہ نواز شریف کی توشہ خانہ سے لی جانے والی مرسیڈیز کی ملکیت بھی منجمد کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں لینے پر دائر کرپشن ریفرنس میں نیب نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیب کی جانب سے آصف زرداری کی 3 گاڑیوں کی ملکیت منجمد کی گئی ہے، جن میں 2 BMW اور 1 لیگزس گاڑی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب نیب نے نواز شریف کی توشہ خانہ سے لی جانے والی مرسیڈیز کی ملکیت بھی منجمد کر دی۔ احتساب عدالت نے نیب سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب کو حکم دیا گیا ہے کہ تفتیشی افسر 5 اگست کو ریکارڈ پیش کریں۔
پاکستان نے بھارت کی جانب سے مزید اسلحہ خریدنے کی پالیسی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو بھارت کی اسلحہ پالیسی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت جاری ہے۔ بھارتی فوج نے علاقائی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایل او سی پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز پر پابندی کی مذمت کرتا ہے، معاملے کا اقوام متحدہ نوٹس لے کیونکہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عائشہ فاروقی نے بحیرہ ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کی بھارتی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کا ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اب بھارت دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی، تو اوگرا نے 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات ₹9.5 فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تجویز دیتے ہوئے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بھیجی گئی سمری میں پیٹرول ₹7، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹9.50، لائٹ ڈیزل ₹6 اور مٹی کا تیل ₹6 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,77,402 ہو گئی ہے۔ مہلک وائرس نے 32 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی تعداد 5,924 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,114 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 92,655، سندھ میں 1,20,052، خیبر پختونخوا میں 33,845، بلوچستان میں 11,708، گلگت بلتستان میں 2,090، اسلام آباد میں 14,987، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,065 کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ 1,179 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے بارشی پانی کی انڈر گراؤنڈ سٹوریج پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انڈر گراؤنڈ سٹوریج کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور کے ساتھ پنجاب کے بڑے شہروں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنائے جائیں گے۔ ذخیرہ کیے گئے پانی کو ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بارش کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے پر 14 ارب روپے لاگت کا تمخینہ لگایا گیا ہے۔ لاہور میں سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے پر تقریباً 21 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ لاہور میں ہارٹی کلچر اکیڈمی بنائیں گے۔ اکیڈمی میں ہارٹی کلچر کے بارے میں تربیت دی جائے گی۔ اس ضمن میں نجی شعبے کو ہر ضروری سہولت فراہم کی جائے گی۔ آب پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ آج ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے حوالے سے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام اور عالمی ادارہ صحت کے اقدامات پر بات کرتے ہیں عبدالوحید سے۔ جی عبدالوحید، بتائیے گا کہ پنجاب میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیپاٹائٹس سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ڈی جی ہیلتھ آفس لاہور میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس سیمینار کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیپاٹائٹس پروگرام کے مینیجر ڈاکٹر خالد محمود موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل بتا دیجیے گا عام شہریوں کی آگاہی کے لیے ہیپاٹائٹس چیز کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے؟ بہت شکریہ۔ ہیپاٹائٹس عرف عام میں ABCDE 5 اقسام ہیں۔ اس میں سے اے اور آخری والا ای جو ہے یہ آلودہ پانی کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ خون کے ذریعے نہیں پھیلتا۔ اور اسی طرح جو B اور C ہے وہ آلودہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے اور پانی کے ذریعے نہیں پھیلتا۔ بچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم اے اور ای سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا پینے کا پانی صاف ہونا چاہیے، اور کچھ نہ کر سکے تو ہم ابال کر پئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو
धोने को रवाज देना होगा। और मैं आई एम थैंकफुल टू कोविड कि कोरोना ने हाथों की सफाई को तो बहुत ज़्यादा तरबियत कर दी है, और ये हमारे लाइफस्टाइल का अगर हिस्सा बन जाए तो इंशाल्लाह हम वाटर बॉर्न डिजीज़ जो कि ए और ई का ये सादा पीला यरकाना, उससे तो आराम से बच सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए जो WHO है उसका भी बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में WHO के जो नुमाइंदे डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कुछ WHO का बता दीजिएगा हेपेटाइटिस के हवाले से क्या पाकिस्तान में कर रहा है? जी, WHO पाकिस्तान जो है वो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना साहब में माइक्रो एलिमिनेशन प्रोजेक्ट इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जिस तरह बताया गया कि हेपेटाइटिस बी और सी आलूदा खून से फैलता है, और हमें ये सबसे अहम बात लोगों को बतानी है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज, इंतकाल खून, पैदा होने वाला बच्चा, अगर माँ को ये बीमारी है, इन सब चीज़ों से अगर हम बचें तो हेपेटाइटिस बी और सी से बच सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे इस वक्त इस बीमारी से हेपेटाइटिस सी का शिकार है। हेपेटाइटिस सी की हम तभी लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक हम आवाम को ये आगाही ना दें। और जिस तरह हेपेटाइटिस ए और ई है, उसके लिए सिर्फ साफ़ पानी ही काफ़ी है। कोरोना कोविड की सूरत हाल में लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो लोग अपना टेस्ट करवाएं। हुकूमत पंजाब ने 135 से ज़्यादा क्लिनिक्स जो हैं वो कायम कर रखे हैं, वहाँ पे लोग जाके अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, और तमाम किस्म के टेस्ट और हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात एहतियात, आप साफ़ पानी पिएँ, और इसके अलावा हर इलाके में जो स्क्रीनिंग के लिए जो मेडिकल पॉइंट्स हैं, कैंप्स हैं, वो लगा दिए गए हैं। अब शहरियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जाएँ, उन पर अपने आप की स्क्रीनिंग करवाएँ, ताकि आप हेपेटाइटिस जैसी जो मूजी बीमारी उससे बच सकें। जी। DG हेल्थ ऑफिस में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की कारकर्दगी और आइंदा की मनसूबाबंदी के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया गया। DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर ने कहा है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। स्क्रीनिंग का अमल पंजाब भर में जारी है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। शहरियों को चाहिए कि अपनी स्क्रीनिंग लाजमी कराए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भी तो महफिल या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़। देखिए सुकूने कलम के लिए प्रोग्राम उलझन सुलझन हकीम मोहम्मद तारिक महमूद अबकरी वाले, हर इतवार की रात 7:10 पर सिर्फ स्टार एशिया